سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صدقہ کرنے کے دو انداز بیان کیے گئے ہیں۔ ایک وہ صدقہ ہوتا ہے جو کہ سب کے سامنے ظاہر کر کے دیا جاتا ہے۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ مراد ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں آپ کو ایک خاص مقدار اپنے مال سے نکالنی ہوتی ہے اور اس کو چھپایا نہیں جا سکتا، اس کو ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ کچھ حضرات نے کہا کہ اس سے فرض زکوٰۃ بھی مراد ہے اور نفلی صدقہ بھی مراد ہے، اور بعض جگہوں پہ نفلی صدقہ بھی ظاہر کر کے دینا بہتر ہوتا ہے، جس کی ایک مثال غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے تو وہ اس جنگ میں تعاون کرے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ نیکی کو ظاہر کرنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، خاص طور پہ تب جب کہ گناہوں والا ماحول ہو اور نیکی کرنے کا رجحان جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے، تو وہاں پہ نیکی ظاہر کر کے کرنی چاہیے تاکہ دوسروں لوگوں کو دیکھ کے بھی ترغیب ہو۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے اندر نیکی کرنے کا حوصلہ نہیں پیدا ہو رہا ہوتا، لیکن جب کوئی ایک انسان نیکی کرتا ہے تو دوسرے انسان کے اندر بھی جذبات جو ہیں وہ بیدار ہو جاتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی جو نیت ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی ہونی چاہیے، تو گویا کہ وہ آپ کا اعلانیہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور چھپا کر صدقہ دینے کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ نفلی صدقات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی انسان اگر نفلی کام کرتا ہے تو نفلی عبادات میں ظاہر کرنا اولیٰ نہیں ہوتا بلکہ چھپانا زیادہ اولیٰ ہوتا ہے، لیکن چھپا کر صدقہ کرنے کی تعریف زیادہ کی گئی ہے کیونکہ فرمایا گیا کہ ہوا خیر لکم، اور خیر کو نکرہ بیان کیا ہے، یعنی کہ اس میں بہت ساری خیریں تمہارے لیے ہوں گی۔ پھر ایک خوبصورت رب جو آیت مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ تو ہا کا لفظ آیا ہے کہ تم فقراء کو دیتے رہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا، یکفر، یہ بھی مضارع کے صیغے میں آیا ہے کہ تم دیتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا اس کو کفارہ بنا دیں گے۔ لیکن یہاں پہ من سیئاتکم کہا گیا ہے، تو بعض اہل علم نے فرمایا کہ من تبعیض کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صدقہ انسان کے بعض گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو کہ چھوٹے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ دوسروں کے حقوق سے متعلق ہوتے ہیں، تو جب تک وہ حق ادا نہیں کیا جاتے اس وقت تک معافی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایک خوبصورت بات جو یہ کہی کہ جب تک تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو معاف مسلسل کرتے رہیں گے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں کو راہ راست پر لے کر آنا آپ علیہ السلام کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں راہ راست کے اوپر لے آتے ہیں۔ پھر صدقات کے فضائل سنانے کے دوران ہی درمیان میں نبی علیہ السلام کو اس طرح کی نصیحت کرنا، اس کے ربط کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات کہ اللہ کے نبی نے ان کو بہت قرآن سنایا اور صدقات کے فضائل بھی بہت زیادہ سنائے، لیکن اس کے باوجود بھی سامنے لوگوں میں وہ اثر نظر نہیں آ رہا تھا، یا لوگوں کے دینے کا مزاج جو ہے وہ نہیں بن رہا تھا، تو اس سے آپ علیہ السلام کو دکھ ہوتا تھا کہ انہیں اتنا کچھ سنایا جاتا ہے تو اس کا اثر ان پہ نظر کیوں نہیں آتا، تو اس کی تسلی آپ کو دی گئی ہے۔ لیکن بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس بات کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس کا جو ربط بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم بھی بعض اوقات جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سامنے والے کی زندگی میں بہت ساری کمیاں نظر آتی ہیں اور گناہ نظر آتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا صدقہ اس کو نہیں دیں گے، یا پھر اگر ہم اس کو صدقہ دیتے ہیں تو اس کے باوجود بھی ہم اس کی زندگی میں وہی گناہ اور کمیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ ہمارا ہاتھ رک جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک طرح سے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے تو کافر تھے، اور صحابہ کرام اپنے کافر رشتہ داروں کو بھی جو ہے وہ صدقہ دیا کرتے تھے، غیر مسلموں کو بھی دیا کرتے تھے، تو گویا کہ جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کو دینا ہے، لیکن دینے کے بعد آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے دینے کے ان کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے تو یہ بات بدرجہ اولیٰ ہے کہ ہمارا کام تو اللہ کی رضا کی خاطر بعض اوقات دینا ہوتا ہے، دینے کے بعد کیا اثرات ہوتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی۔ پھر بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ انفرادی معاملے میں تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے صدقات کے اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، ہاں لیکن اجتماعی معاملے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی ادارے کو دیتے ہیں تو یا کسی آرگنائزیشن کو دیتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ جو مال ہم نے آپ کو دیا تھا وہ آپ نے کس کام میں استعمال کیا، اس لیے کہ اس مال میں بہت سارے لوگوں کے حقوق متعلق ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے صدقات سے ہماری ہدایت کا تو بہت گہرا تعلق ہے، لیکن ہمارے صدقات سے سامنے والے کی ہدایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
اس کی تائید میں وہ حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے کہ جس نے صدقات کے فضائل کو سن کے یہ تہیہ کیا تھا کہ میں آج رات کسی بہت ہی مقبول بندے کو صدقہ کروں گا، تو ایک رات میں طوائف کو کر دیا، ایک رات میں مالدار کو کر دیا، ایک رات میں چور کو کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ قصہ بیان فرمایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا صدقہ ضائع نہیں گیا، عین ممکن ہے کہ طوائف کو اس رات کسی گناہ سے روک دیا ہو، مالدار کے دل میں احساس پیدا کر دیا ہو، یا کسی چور کو اس رات چوری سے روک دیا گیا ہو۔ لہٰذا جو ہمارا صدقہ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں نفع لازمی دیتا ہے، وہ ضائع نہیں جاتا۔ اس لیے آیت مبارکہ میں طعام المسکین کہا جاتا ہے، طعام المسلمین نہیں کہا جاتا۔ اور پھر ہمارے قرآن پاک میں تو غیر مسلم قیدیوں کے اوپر بھی صدقہ کرنے کو کہا گیا ہے، حالانکہ وہ تو مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام اپنا کھانا بھی اپنے قیدیوں کو دے دیا کرتے تھے، تو ظاہری بات ہے اس عمل میں اجر تھا، اللہ کی رضا تھی، تبھی وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے مذہب میں تو ایک جانور کو بھی کھلانے کو اور پلانے کو جو ہے وہ صدقہ شمار کیا جاتا ہے، نہ وہ مسلمان ہوتے ہیں نہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ اس لیے آیت مبارکہ میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہاں پہ خیرین کو پھر نکرہ کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا خرچ جو ہوتا ہے یا صدقہ جو ہوتا ہے وہ بہت ساری بھلائیاں انسان کی طرف واپس لوٹا دیتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو مگر اس سے تمہاری چاہت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ابتغاء کا تو بیان کیا گیا ہے مبالغے کے ساتھ، باب افتعال کے ساتھ، کہ شدید چاہت ہے، شدید تمنا ہے، مگر یہاں پہ مرضات کا لفظ اب نہیں آتا، اب یہاں پہ وجہ اللہ کا لفظ آ رہا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ لفظ بھی قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اکثر اعمال کے ساتھ جو ہے یہ وجہ کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ تو اس میں بڑا خوبصورت نقطہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ آخرت کی ہولناکیوں میں، وہاں کے اندھیروں میں، وہاں کی سختیوں اور پریشانیوں میں ایک انتہائی خوبصورت منظر جو ہمیں وجہ اللہ سے سمجھ آتا ہے کہ وہیں پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا سامنا بھی ہوگا۔ اس لیے قرآن میں یہ آیت مبارکہ آتی ہے الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اپنے رب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور نظرہ کا معنی جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو ایسے دیکھنا کہ آپ دیکھیں تو بس دیکھتے ہی رہ جائیں۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے آیا ہے یا پھر جنت کے دیدار کے لیے آیا ہے، تو گویا کہ جنتی جب اپنی جنت کو دیکھے گا تو بس دیکھتا ہی رہ جائے گا، اسی طریقے سے جب انسان اپنے رب کو دیکھے گا تو بس پھر دیکھتا ہی رہ جائے گا، اس کو پلک جھپکانا بھی یاد نہیں رہے گا۔ لیکن یہ سارا منظر جو ہے وہ کس موقع پہ بیان کیا جاتا ہے؟ حشر کے میدان میں بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے جب ہمیں سزائیں سنائی جاتی ہیں تو اس میں ایک سزا یہ بھی سنائی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے روک دیا جائے گا۔ اگر یہ سزا نہ ہوتی یا اس کے اندر کوئی تکلیف نہ ہوتی تو پھر اس کو بطور سزا نہ سنایا جاتا۔ پھر ہمیں کہیں جگہ پہ حدیث مبارکہ میں حوالہ ملتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کی نظر نہیں ہوگی، تو گویا کہ یہ وہاں پہ ایک بہت بڑی محرومی ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے کھلایا نہیں، تم نے مجھے پلایا نہیں، تو گویا کہ وہاں پہ ایک تاثر ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان جو بھی صدقہ کرتا ہے تو گویا کہ یہ صدقے کی بھی جو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے عوض مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا، یہ ایک بہترین موٹیویشن ہوتی ہے۔ اگرچہ ہمیں صدقے سے بری موت کو بھی ٹالنا ہوتا ہے، بلاؤں کو بھی ٹالنا ہوتا ہے، مشکلات کو بھی ٹالنا ہوتا ہے، اپنے رزق کو ڈبل بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن سب سے خوبصورت جو اس کے پیچھے تحریک ہے وہ یہ کہ میرا صدقہ مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا دے گا۔ پھر اس آیت مبارکہ میں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ تو اس میں ہمیں فطرت کا ایک قانون جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان جو کچھ بھی فطرت کو دیتا ہے، فطرت وہی چیز لوٹا کے انسان کو واپس دے دیتی ہے۔ بڑی پیاری بات ہمارے استاد ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ اگر سکون چاہیے تو سکون تقسیم کرنا شروع کر دو، اگر عزت چاہیے تو عزت تقسیم کرنا شروع کر دو۔ آپ کو فطرت سے جو چیز چاہیے وہ آپ فطرت کو دینا شروع کر دیں، فطرت وہی چیز آپ کو واپس لوٹا دے گی۔ فطرت سے مراد یہ بھی ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ مخلوق میں تقسیم کر دیں تو گویا کہ اس مخلوق کا خالق وہی چیز آپ کو واپس کر دے گا۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اکثر آیات کے آخر میں تو عموماً انسانوں کو کہا جاتا ہے کہ تم ظلم کرتے ہو، اور اس آیت میں کسی خاص ظالم کی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بات کی نفی فرما رہے ہیں کہ تم سے کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اور ظلم کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جو چیز کو ڈیزرو کرتا ہے اس کو اس چیز کا نہ دینا، یعنی کہ اگر ایک انسان دنیا میں اللہ کے دیدار کی خاطر اتنی بڑی سوچ رکھے، وہ نیکی کر کے آیا ہے، چاہے وہ چھپا کر کے آیا ہے، چاہے وہ علانیہ کر کے آیا ہے، تو یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پہ وہ کسی قسم کے اجر میں کوئی کمی دیکھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں بھی کوئی کمی وہاں پہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا صدقہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے بدلے میں ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دینا۔ آمین یا رب العالمین۔